نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ اهدنا الصراط المستقيم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا صراط مستقیم پر چلا مولا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، انعام والوں کے راستے پر چلا مولا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو نے انعام فرمایا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر، مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا مولا، ان کی روش پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا مولا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا مولا ان اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے بچا لے مولا۔ مغضوب کے راستے سے جن پر تیرا غضب ہوا۔ مغضوب کون؟ جو گستاخ ہوتا ہے وہ اللہ کا مغضوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر گستاخ سے مراد یہود ہیں، یہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین نصارہ ہے، کرسچنز، اور مغضوب یہودی۔ تو گستاخ کی مثال یہودیوں کی طرح ہے۔ اس امت کے گستاخ جو ہیں وہ یہودیوں کے مثل ہے۔ وہ تو نام نہاد اہل حدیث جو ہے وہ چونکہ انبیاء کے، اولیاء کے، صالحین کے، شہداء کے سب کے گستاخ ہیں، تو وہ یہود کے مثل ہیں، مغضوب ہے یہ۔ اور روافض مثل نصارہ ہیں، عیسائیوں کے، کرسچنز کے، مسیحیین کے مثل ہے وہ۔ تو ان گمراہوں کے راستے سے بھی بچا لے مولا۔ تو ان مغضوب کے راستے سے، ان گستاخوں کے راستے سے اور ان گمراہوں کے راستے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ نام نہاد اہل حدیث ہر دن اپنے نئے نئے نظریات و افکار کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ نام نہاد اہل حدیث جو ہے غیر مقلدین کا نعرہ ہے کہ دین آسان ہے، لہذا ہر مسئلے میں آسان صورت اختیار کی جائے۔ نام نہاد اہل حدیث چاہتے ہیں کہ دین میں آسانی اور چھوٹ دے کر سب کو اہل حدیث یعنی غیر مقلد منکرین فقہ بنا لیا جائے۔ لوگ سہولت پسند ہو کر غیر مقلد بن جائیں گے اور ائمہ دین و اسلاف صالحین سے اظہار بیزارگی اختیار کریں۔ اہل حدیث دراصل سہولت اور آسانی کے نام پر دین اسلام کے عقائد و نظریات، عبادات و اعمال سب کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ نام نہاد اہل حدیث آسانی کے نام پر نوجوانوں کو فریب دیتے ہیں کہ نماز کے لیے سر پر ٹوپی پہننا ضروری نہیں، ایک سہولت جاری کر دیے کہ سر پر ٹوپی کی ضرورت نہیں، دین آسان ہے لہذا ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی۔ نوجوانوں کے لیے یہ منطق سہولت کا باعث رہی۔ اہل حدیث غیر مقلدین کے فریب میں بعض نادان لوگ سر سے ٹوپی اور دل سے احترام نماز نکال کر پھینک دیے۔ اہل حدیث کا کام دلوں میں وسوسے اور صفوں میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز، الدعاء مقل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، حاصل عبادت ہے۔ لیکن یہ نام نہاد اہل حدیث چاہتے ہیں کہ نماز کے بعد ہونے والی دعا کو بند کر دیا جائے،
اس کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نمازی دعا ہے، لہذا نماز کے بعد مزید دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے سہولت کا باعث رہی جو بیزارگی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور کھٹاکھٹ جلدی جلدی نماز ادا کر کے بھاگنا چاہتے ہیں۔ سر سے ٹوپی اتار کر احترام میں نماز چھین لینے کے بعد اہل حدیث کیا کیے؟ غیر مقلدین روح نماز اور عبادت کے وقت کو بھی چھین لیا، سر سے ٹوپی چھین لیے، پھر دعا کو چھین لیے، نماز کا مغز جو ہے وہ بھی چھین لیے۔ اہل حدیث نے ایک اور سہولت کو جاری کرتے ہوئے وضو کو ناقص کر دیا۔ وضو میں دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا فرض ہے، لیکن ان بدباطینوں نے کپڑے کے ساکس پر مسے کو جائز قرار دے دیا۔ کپڑے کے نیلون کے جو ساکس ہوتے ہیں اس پر مسا کر لیتے ہیں یہ، جبکہ ٹخنوں تک پیر دھونا جو ہے فرض ہے نماز میں۔ وضو کے لیے ٹخنوں تک پیر دھونا فرض ہے، اس فرض کو ختم کر کے نام نہاد اہل حدیث کیا کیے کہ مسا کر لینے کو جائز قرار دے دیے۔ ساکس کے اوپر، نیلون کے جو ساکس ہوتے ہیں اس کے اوپر سے مسا کر لیا جائے، یعنی طہارت کے لیے پہلے حمام چلے جائیں، وضو توڑ دیں، حمام سے نکل کر وضو کریں اور ٹخنوں پر دھونے کی بجائے مسا کر لیا کریں، تو یہ وضو کیا ہے؟ ناقص ہو گیا۔ اب جب وضو ناقص تو نماز ناقص۔ تو بہرحال یہ اہل حدیث کیا کیے؟ ساکس پر مسے کو جائز قرار دے دیے۔ سہولت پسند اور مسائل سے ناواقف افراد نے اہل حدیث کے فریب میں پھنس کر کپڑوں کے ساکس پر مسا کرنا شروع کر دیا۔ دین میں نئی بات کا ایجاد کرنا بدعت ہے۔ اہل حدیث غیر مقلدین کا سارا مذہب نئی ایجادات بدعت پر قائم ہے۔ چمڑے کے موزے، چمڑے کے ساکس جو ہے پر مسا کرنے کا مسئلہ اس وقت ہے جب سردی کی شدت سے پیروں سے خون جاری ہو رہا ہے یا پیر پھٹ رہے ہیں، یعنی غیر مقلدین کی عجیب ضد ہوتی ہے موسم گرما میں، جبکہ سارے جسم سے اور خصوصاً ان کے پیروں سے بدبو پھیلتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی گندی خصلت اور بد فطرت سے مجبور ہو کر وضو میں پیر دھونے کے بجائے بہانے تلاش کرتے ہیں، جبکہ ارشاد ربانی یہ ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور طہور شطر الایمان فرمایا گیا کہ پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، لیکن نام نہاد اہل حدیث وضو کو ناقص بنا دیے، بدبودار ساکس پہن کر اوپر سے مسح کر لیتے ہیں اور وہی ساکس سے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی ان کے جسم سے بدبو پھیلتی ہے، اب یہ ساکس کی بدبو سے پوری مسجد جو ہے بدبودار کر دیتے ہیں۔ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، اسلام طہارت و صفائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ اہل حدیث نہ ہی اپنی بدتمیزیوں اور گستاخیوں سے توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی صفائی پسند ہوتے ہیں۔ مزاج میں نفاست نہیں بلکہ نجاست ہوتی ہے ان کے، یہ نجس ہوتے ہیں، نجس العین ہے یہ۔ مزاج میں کوئی صفائی نہیں ان کے، اپنی حالت کو نہ ہی سنوارنا چاہتے ہیں اور نہ ہی نکھارنا چاہتے ہیں۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ کیا ہے؟ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، حسن و خوبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، سنوارنے کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ وحشتناک اور صورتوں سے پھرتے ہیں، گندی عادتوں اور خصلتوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اہل حدیث اپنی حالت و حیت کو وحشتناک، ہیبتناک اور خوفناک بنائے گھومتے ہیں۔ داڑھی ان کی جو ہے چاروں طرف سے بڑھتے بڑھتے پیٹ سے نیچے ہو جاتی ہے، داڑھی بڑھتے بڑھتے پیٹ سے نیچے ہو جاتی ہے۔ ان میں اور سکھوں میں یہ مشابہت ہے کہ سکھ بھی داڑھی نہیں کٹاتے ہیں، سکھ کیا کرتے ہیں؟ داڑھی کو موڑ لیتے ہیں،
جتنی بڑی اس کو موڑتے چلے جاتے ہیں، اور یہ اہل حدیث چھوڑ دیتے ہیں، یہ پیٹ سے نیچے بھی ہو جاتی ہے. کبھی ہم دیکھیں کہ مساجد کی جب حوض پر بیٹھ کے یہ وضو کرتے ہیں تو مہری میں ان کے داڑھی جاتی ہے، داڑھی کے بال مہری میں، حوض کے پانی میں جب بیٹھتے ہیں تو زمین تک ان کی داڑھی پہنچ جاتی ہے. کھانے کی پلیٹ میں ان کی داڑھی کے بال چلے جاتے ہیں. جب یہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو کھانے کی پلیٹ میں ان کی داڑھی کے بال پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اس حد تک اپنے آپ کو وحشتناک بنا کر گھومتے پھرتے ہیں. لیکن یہ داڑھی کو جو ہے کٹوانے سے گریز کرتے ہیں. جتنی بڑی بڑھنے کا نام داڑھی ہے، بس بڑھاتے چلے جاؤ. اکثر دیکھا گیا کہ نام نہاد اہل حدیث کی صرف ناک اور پیشانی نظر آتی ہے، ریچھ کی طرح رہتے ہیں. ان کی صرف ناک اور پیشانی نظر آتی. بہرحال یہ متنفر حالت میں گھومتے رہتے ہیں. اسلام سے متعلق اقوام عالم کو یہ غلط تاثرات پیش کر رہے ہیں. ان کے بھیانک روپ سے غیر قومیں متاثر تو نہیں ہو سکتی، بلکہ اسلام سے بدزن ہوتی جاتی ہیں. ایک وحشتناک حالت میں یہ گھوم رہے ہیں، رینچ کی شکل میں اختیار کرے ہوئے. چاروں طرف سے داڑھی، صرف ناک نظر آ رہی، پیشانی تھوڑی سی نظر آ رہی، داڑھی بڑھتے بڑھتے پیٹ سے نیچے ہو گئی. وحشتناک اور دہشت پھیلاتے ہوئے پھر رہے ہیں یہ لوگ. چہرے جو ہے وحشتناک، حرکتیں ان کے دہشتناک، مظاہرے دہشتناک. یہ ٹیررسٹ ہیں. یہ ساری دنیا میں یہ فتنے فساد پھیلانے میں ملوث ہے. اہل حدیث جو ہے انہوں نے گمراہی بھی مچا رکھی ہے کہ نمازوں کی قضا ضروری نہیں. ایک نیا فتنہ پیدا کر رہے ہیں کہ بھائی نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے، نماز چھوٹ گئی چھوڑ دو، ختم، کوئی قضا کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی قصدن نماز چھوڑ دے اور پھر اس کی قضا کرے تو قضا سے کچھ فائدہ نہیں، وہ نماز اس کی مقبول نہیں، اور نہ نماز کا قضا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے. اس طرح کہتے ہیں. اہل حدیث کی یہ بات سراسر بے عقلی پر مبنی اور غیر منطقی ہے کہ چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا نہ کرے. عورتوں پر ایام حیض و نفاس کے روزوں کی قضا فرض ہے. ایام حیض میں جو نفاس میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا عورتوں پر، روزوں کی قضا فرض ہے عورتوں پہ. جن پر مجبوری کی وجہ سے روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے انہیں روزے معاف نہیں ہیں، بلکہ مجبوری ختم ہونے پر روزے قضا رکھنا فرض ہے. عورتوں پہ کیا ہے؟ روزے رکھنا فرض ہے. نمازیں معاف ہیں، ایام کی نمازیں معاف ہے، لیکن روزے قضا کرنا فرض ہے ان پر. اگر اہل حدیث کی ڈکشنری میں قضا کا لفظ نہ ہو تو کیا ایام حیض و نفاس کے روزے عورتوں پر معاف ہو جائیں گے اور عذر ختم ہونے پر مجبوری میں چھوڑے ہوئے روزے بھی معاف ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ تو فرض ہے، رکھنا ہے تو قضا کرنا ہی کرنا ہے. نمازیں چھوٹ گئی تو قضا کرنا ہے، روزے چھوٹ گئے تو قضا کرنا ہے. لیکن اہل حدیث کی ڈکشنری میں قضا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہاں، اگر اہل حدیث کے یہاں قضا کی اصطلاح ہی نہ ہو تو ان سے دریافت کریں کہ اگر کوئی ان سے ماضی میں قرض حاصل کیا ہو تو اس قرض کی ادائیگی ضروری ہے یا نہیں. کسی چیز کی قضا نہیں ہے نا، تو اگر وہ کوئی اگر ان سے قرض حاصل کر لے تو کیا وہ قرض دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ افسوس، یہ لوگ قرض کی ہی نہیں بلکہ چندہ، صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ، ہر ایک کی قضا بھی وصول کرتے ہیں، سب کچھ وصول کرتے ہیں. اہل حدیث دین و شریعت کو اپنے گھر کی میراث یقین کرتے ہوئے نہایت جرأت و بے باکی سے شرعی احکامات کو بدل دیتے ہیں. آسانی اور سہولت کے نام پر اسلامی تعلیمات و شریعت کے احکام کو تبدیل کرتے ہوئے نئے نئے فتنے پیدا کرتے ہیں. شریعت میں مسافر پر قصر واجب ہے. اگر کوئی 97 میل یعنی 93 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے سفر کرے تو وہ مسافر کہلاتا ہے. مسافر اگر خرچ نہ کرے گا تو گناہگار ہوگا. قصر صرف ظہر، عصر اور عشاء کی فرض رکعتوں میں کرنا ہے.
یعنی ان میں 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت ادا کی جائیں گی، باقی سنتوں اور وتر وغیرہ کی رکعتیں پوری ادا کی جائیں گی. یعنی ظہر میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت قصر کرے، عصر میں 4 رکعت فرض کی بجائے 2 رکعت ادا کرے، عشاء میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت قصر ادا کرے، تو 2 رکعت کی چھوٹ ہے. اور سنتیں نوافل واجبات یہ پوری ادا کی جائیں گی، اس میں کوئی قصر نہیں ہے. لیکن اہل حدیث نے قیاس اور مفروضوں کا سہارا لیتے ہوئے مسافر کے لیے سنتیں اور وتر معاف کر دی ہیں. مذہب اہل حدیث کے مطابق صرف 2 رکعت کی کھٹاکھٹ ٹھونگ بازی کافی ہے. یہ ہے دین رخصت، یعنی سہولت پسند دین کی تعلیمات. جو چاہے منمانی کرتے ہیں دین میں. اہل حدیث کے مذہب کا حاصل رخصتوں پر عمل کرنا ہے، یعنی سہولتوں کا سے فائدہ اٹھا لیتے پھرنا ہے بس، جس کا نتیجہ ذہن نشین رہے کہ یہ سراسر دین میں مداخلت اور شرعی احکامات میں تبدیلی ہے. یہ دین کو بدل دینا ہے. شیو سینا، RSS، BJP اور فرقہ پرست جماعتیں مسلم پرسنل لا یعنی اسلامی قوانین کو تبدیل کرتے ہوئے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے ناپاک عزائم رکھتے ہیں. وہ لوگ اسلامی قوانین کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ فرقہ پرست جماعتیں مسلمانوں نے ان کے مذموم اور برے ارادوں کو کچلتے ہوئے ناکام تو بنا دیا، لیکن اہل حدیث اسلامی لبادہ اوڑھ کر ان فرقہ پرست تنظیموں کے خفیہ ایجنڈوں پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو بے دین، مادہ پرست اور روحانیت سے دور کرتے جا رہے ہیں. اگر سفر میں نماز کی سنتیں اور نفل معاف ہیں تو اہل حدیث سے دریافت کریں کہ حاجی حرمین شریفین یعنی مکہ معظمہ و مدینہ منورہ میں اور مقامات حج و زیارت مینا، عرفات، مزدلفہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کی مساجد میں کثرت سے قضائے عمری اور نوافل کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ بھی تو سفر ہے نا، سفر میں کر رہا ہے. یہ سب مقامات مقدسہ پر کثرت سے نوافل ادا کر رہا ہے. حاجی احرام باندھتے ہی نفل نماز شروع کر دیتا ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے نفل نماز اور طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر واجب الطواف ادا کرتا ہے. میزاب رحمت، حتیم، باب ملتزم، زمزم، صحن کعبۃ اللہ، ہر مقام پر کثرت سے نفل نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور اس یقین سے یہاں دعائیں کی جاتی ہیں کہ یہ مقامات مستجابت تو دعا ہیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مسجد نبوی میں حاجی ریاض الجنہ، منبر نبوی شریف کے ستونوں کے قریب کثرت سے نفل نمازیں ادا کرنا باعث سعادت یقین کرتا ہے. مسجد قباء کا خصوصی سفر کرتے ہوئے نفل نمازیں ادا کرتا ہے. یہ ساری نفل نمازیں حالت سفر میں ہی ادا کی جاتی ہیں. اہل حدیث چاہتے ہیں کہ نفل نمازوں کی برکات سے مسلمانوں کو محروم کر دیا جائے. اہل حدیث سفر کو صرف تفریح یقین کرتے ہیں، سیر و تفریح یقین کرتے ہیں. وہ لوگ دوران سفر عبادت میں منمانی چاہتے ہیں، سہولتوں کو اختیار کر لیتے ہیں. اولاً تو مسافر کے لیے اپنی من گھڑت شریعت کی اساس پر نوافل، سنن اور واجبات کو معاف قرار دے دیا گیا. مزید یہ کہ دوران سفر ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھنے کو رائج کیا گیا. سفر میں یہ اہل حدیث کیا کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، ظہر کے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، پھر سفر جاری رکھتے ہیں. حالانکہ سفر چلتے رہتا ہے، منزل سے عصر کے وقت بھی گزرتے ہیں، مغرب کے وقت بھی گزرتے ہیں، عشاء کے وقت بھی گزرتے ہیں. یہ سفر جاری رہتا ہے، لیکن ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. پھر مغرب کے جب کیا کرتے ہیں کہ مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ مغرب کے بعد پھر سفر جاری رہتا ہے، عشاء کے بعد بھی جاری رہتا ہے، کہیں بھی اتر سکتے ہیں، کہیں بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، یہ آگے بڑھ جاتے ہیں. واضح ہے کہ جمع بین الصلاتین یعنی ظہر و عصر کو ایک ساتھ یعنی ظہر کے وقت میں ادا کرنا صرف حج کے موقع پر حاجی کے لیے میدان عرفات میں ہی ہے. یہ صرف حاجی کے لیے میدان عرفات میں حاجی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر جمع بین الصلاتین کرتا ہے.
مغرب اور عشاء کا مسئلہ حاجی کے لیے مزدلفہ میں ہے. جب عرفات سے لوٹتے ہیں تو عرفات میں، میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھی جاتی. غروب کے بعد عرفات سے نکلتے ہیں. عرفات میں ظہر اثر ایک وقت میں، ظہر کے وقت میں پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں مغرب تک. غروب آفتاب تک عرفات میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. پھر غروب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو عرفات میں نماز مغرب ادا نہیں کی جاتی، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے. یہ کون؟ حاجی ادا کرتا ہے. یہ سب کے لیے نہیں ہے. مغرب و عشاء کا مسئلہ حاجی کے لیے ہے. یہ استثنائی اور مخصوص مقامات کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کا اطلاق مسافر پر لاگو کرنا سراسر جہالت ہے، بلکہ دین و شریعت میں مداخلت بیجا اور احکام میں تبدیلی ہے. یہ شریعت کو بدل دینا ہے. یہ فرقہ پرست تنظیمیں تو نہیں بدل سکے، لیکن اہل حدیث دین کو بدلتے چلے جا رہے ہیں. من منی احکامات بدلتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا ہے. پانچوں نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے، اور جس نماز کا جو وقت مقرر ہے اس نماز کو اسی وقت میں پڑھنا فرض ہے. وقت نکل جانے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، اور اس وقت سے پہلے نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی. ظہر کے وقت میں اگر اسی دن نماز اثر پڑھی جائے تو قضا ادا نہیں ہوگی. نماز کا وقت ہونا یہ شرائط نماز میں سے. اہل حدیث نے ایک اور بدعت شروع کر دی ہے. رمضان شریف میں وقت سحر کے اختتام پر جہاں سائرن بجائے جاتے ہیں وہاں سائرن کے فوراً بعد اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، سحر کا وقت ختم ہوتی اذان دے دیتے فجر کی. 20-25 منٹ پہلے جو ہے فجر کے وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں. یہ اذان نماز فجر کا ابتدائی وقت شروع ہونے سے 15 تا 20 منٹ پہلے ہی ہو رہی ہے. وقت سے پہلے اذان کہنا اور نماز پڑھنا دونوں جائز نہیں. اہل حدیث اور ایک نئی بدعت یہ اختیار کی ہے کہ نماز مغرب کی اذان 15 منٹ پہلے شروع کر دیتے ہیں. اس سے مسلمانوں کے روزے متاثر ہو رہے ہیں. غروب سے پہلے 15-20 منٹ پہلے یہ نماز مغرب کی اذان کہہ دے رہے ہیں. یہ مسلمان یہ سمجھ کے کہ شاید یہ کسی مسجد کی اذان ہے وہ افطار کر رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں کہ یہ اہل حدیث کی مساجد سے اذانیں کہی جا رہی ہیں. تو مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے. مسلمانوں کو ان فتنہ پرور تنظیموں سے، ان اہل حدیث سے بچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے. سعودی عرب میں ان اہل حدیث غیر مقلدین کے ہر دن عجیب حرکات اور تماشے دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے. یہاں پر بھی بہت سارے پھیلے ہوئے ہیں. یہ اہل حدیث جو ہے مغرب کے وقت اگر ہلکی بارش ہو جائے تو مغرب کے ساتھ ہی فوراً عشاء کی نماز پڑھا دی جاتی ہے. تھوڑی سی بوندا باندی ہو گئی فوری نماز عشاء بھی پڑھا دی جاتی ہے. بارش جو ہے طوفان نہیں مچاتی، زندگی بھی درہم برہم نہیں ہو جاتی، پانی اور کیچڑ سے راستے بند نہیں ہوتے، لائٹ نہ ہی بند ہوتی ہے اور نہ ہی اندھیرا چھا جاتا ہے. بارش کے بعد نہ تو موذی جانور اور درندے سڑکوں پر گشت کرتے ہیں اور نہ ہی سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں. بارش کے بعد کاروبار زندگی بھی بند نہیں ہوتے. ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی بارش کے دوران مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھا دی جاتی ہے. نمازوں کے فوراً بعد سب بارش سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں. دکانیں کھل جاتی ہیں، سڑکوں پر سب گشت شروع کر دیتے ہیں، چہل پہل بڑھ جاتی ہے، سب کچھ معمول کے مطابق ہو جاتا ہے. سڑکوں کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، مسجد کی لائٹیں وقت سے پہلے بجھا دی جاتی ہیں. سارا جہاں روشن اور آباد ہوتا ہے سوائے مساجد کے جہاں تاریکی چھا جاتی ہے، قفل پڑ جاتا ہے، نمازیوں کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے. اہل حدیث یہی چاہتے ہیں کہ مساجد میں تاریکی رہے،
اسی لیے مساجد کو سب سے پہلے بند کرنے میں پہل کرتے رہتے ہیں. شب معراج کو مسجد بند، شب برات کو مسجد بند، شب عاشورہ اور یوم عاشورہ مسجد بند، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مسجد بند. مزید یہ کہ شب قدر کو بھی مسجدیں بند کی جاتی ہیں. اہل حدیث ہر کار خیر اور ذکر خیر سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز کے بعد فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور درود شریف پڑھنے سے روکتے ہیں. درود شریف کی مبارک محافل سے روکتے ہیں. صلاۃ و سلام اور ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہیں. توحید کا کھوکھلا نعرہ لگانے والے نماز تراویح کے دوران تسبیح و تحلیل سے روکتے ہیں. حالانکہ یہ تو خالص حمد الہی ہوتی ہے. تراویح کے دوران جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ بھی بدعت. اللہ کی حمد تسبیح بیان کرنا حمد الہی ہے، وہ تو وہ بھی بدعت. بہرحال نیکیوں سے روکنا ان کا اولین مقصد ہے. زمین پر فساد برپا کرنا اور قوم میں انتشار پیدا کرنا یہی محبوب مشغلہ ہے. مسلمانوں کو بے باک اور گستاخ بناتے ہوئے ان کے دلوں سے اللہ کے مقبول و محبوب بندوں کی عظمت کو نکال دینا، یہی ان کی تعلیمات کا حاصل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دجالوں اور کذابوں کے آخری زمانے میں پیدا ہونے کی خبر دی تھی، زمانے موجودہ میں ان کے مختلف گروہ پائے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے سامنے ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد نے کبھی نہیں سنا ہے. مسلم شریف و مشکات شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں گروہ فریب دینے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کا ہوگا. وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں لائیں گے جن کو نہ ہم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے. تو ایسے لوگوں سے بچو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور نہ فتنے میں ڈالیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فتنوں میں ڈالتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. تو ان سے بچنا چاہیے، ان کو قریب آنے نہیں دینا چاہیے. ان ظالموں کو، ان بدعقیدہ عناصر کو اپنے قریب نہیں بٹھانا چاہیے، دور بھگانا چاہیے، ان کی صحبت سے بچنا چاہیے. یعنی ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو مکاری و فریب سے اپنے کو تبلیغی، اصلاحی، اہل حدیث اور مسلمانوں کا خیر خواہ ظاہر کرے گی تاکہ اپنی جھوٹی باتیں پھیلائے اور لوگوں کو اپنے باطل عقیدوں، فاسد خیالوں کی طرف راغب کرے. مسلمانوں کو ان بدعقیدہ عناصر سے دوری اختیار کرنا چاہیے. مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد دی. اللہ اکبر. تو ان بدعقیدہ بد مذہبوں کی تعظیم کا سوال ہی نہیں ہے. ان کو تو باہر نکال پھینکنا چاہیے، ان کی صحبت سے بچنا چاہیے. ان کی صحبت جذامی اور ایڈس کے مریض سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. بچیں ان کی صحبتوں سے، ان نام نہاد اہل حدیثوں کی صحبت سے بچیں. آپ اپنے آپ کو بچا لیں. آپ ابن اساکر کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے سختی سے پیش آؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے. تو یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ باغی ہیں. یہ بد مذہب بدعقیدہ عناصر جو ہے یہ اللہ کے دشمن ہیں. ان سے سختی سے پیش آؤ، کوئی نرمی نہیں، کوئی شدت، نرم گوش کا سوال ہی نہیں ہے. جتنی شدت کر سکتے ہو اتنی شدت سے پیش آؤ ان کے ساتھ. دارقطنی کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد مذہب اہل دوزخ کے کتے ہیں. کلاب النار فرمایا گیا ان کو، جہنم کے کتے ہیں. یہ انسان نظر آتے ہیں شکل سے، ریچھ نظر آتے، بلکہ یہ تو انسان کیا نظر آتے ہیں.
یہ جہنم کے کتے ہیں، کتے، ان سے بچنا چاہیے. کتا اگر کاٹ لے تو آپ کو انجیکشن لینا پڑتا ہے، وہ آپ کے لیے جان کے لیے خطرہ ہے. کتا اگر کاٹ لے، اگر کوئی بیمار کتا اگر کاٹ لے تو آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے. لیکن یہ بدمذہب کاٹ لے تو ایمان کے لیے خطرہ ہے. یہ اگر کتا بیمار کتا اگر ہے، اگر وہ کاٹ لے تو انسان کو بے جان بنا دے گا وہ. لیکن یہ کتے اگر کاٹ لیں تو انسان کو بے ایمان بنا دیتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، نہ فرض. بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے کہ گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے. دین سے نکل جاتا ہے، یہ نکلے ہوئے ہیں. یہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی صفوں سے ان کو نکال پھینکیں. مسلم شریف کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہب اگر بیمار پڑ جائے تو ان کی عیادت نہ کرو. بیمار اگر پڑ جائے تو ان کی عیادت نہ کرو، ان کو دیکھنے نہ جاؤ. اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو. ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو. اللہ اکبر. یہ اتنے بد مذہب ہیں یہ اہل حدیث جو ہیں، ان کی صحبت سے بچنا چاہیے. یہ مر جائیں تو ان کے نہ جنازے میں جانا چاہیے، نہ بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا تھا معلوم ہے؟ فرعون غرق ہو گیا تھا، تو فرعون کے غرق ہونے کی خوشی میں آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، ایک نجات ملی بول کے. تو بدعقیدہ جب مر جائے تو غم کرنا نہیں ہے، بد مذہب ختم ہو گیا ہے، ایک جہنم کا کتا جو ہے ختم ہو گیا سمجھنا چاہیے. تو یہ چن چن کر میں نے احادیث کو پیش کیا ہے. ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ بدعقیدہ اور بد مذہب لوگوں کو کی صحبت کا اثر اس کے ہمنشینوں پر پڑتا ہے. بری صحبت کا اثر پڑتا ہے، بچنا چاہیے. یہ خطرناک وائرس ہے یہ، جو انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے، اور وہ بھی رفتہ رفتہ ان کا ہمنشین، ہم عقیدہ اور ہم خیال بن جاتا ہے. ان کی صحبت میں رہنے سے رفتہ رفتہ ان کا ہم خیال بن جاتا ہے، ہم عقیدہ بن جاتا ہے. وہ بھی باطل عقائد اختیار کر لیتا ہے، برے نظریات اپنا لیتا ہے. لہذا کسی کی صحبت اختیار کرنے یا وعظ و تقریر سننے یا کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے اس کے عقائد و نظریات کا معلوم کر لینا اور افکار و خیالات کا جائزہ لینا ضروری ہے. انسان غیر مخلد ہو کر بد تہذیب، بد زبان، بے باک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اخلاق سے کوسوں دور ہو جاتا ہے. غیر مخلدیت بے دینی کا دروازہ ہے. یہ غیر مخلدین بے عقلی کی دلیل ہے. یہ اہل حدیث ہونا تو بہت آسان ہے، یہ غیر مخلد ہونا انسان کے لیے آسان ہے، یہ آزاد جانور ہے. یہ البتہ مخلد ہونا یعنی اہل سنت و جماعت سے ہونا، کسی امام کا مخلد ہونا، تقلید کرنا، یہ بہت مشکل ہے. کیونکہ غیر مخلدین میں تو یہ ہے کہ جو جی میں آیا کرتا جائے، جسے چاہا بدعت کہہ دیا، جسے چاہا شرک کہہ دیا، جسے جو چاہا سنت کہہ دیا، اپنی منمانی جو چاہے معیار بنا لے. کوئی معیار نہیں ہے ان کے پاس، جو چاہے منمانی یہ بیان کرتا جائے. لیکن
مخلد ہونا یہ ایسا نہیں ہے، مخلد پابند ہوتا ہے. غیر مخلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں، وہ اپنا نیا مذہب پھیلانے کے لیے نئے نئے فتنے کھڑے کرتے رہتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس گمراہ فرقے سے دور رہیں، ان کے فتنے میں نہ پڑیں اور نہ اس نئے مذہب کی سہولتیں دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.